بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نمکین گوشت بنانے جا رہے ہیں۔ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ چاہو تو بیف استعمال کرو، چاہے تو مٹن استعمال کرو۔ میں نے بیف کے ساتھ یہ بنایا ہوا ہے، اور بیف کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ وہ جلدی گل نہیں جاتا، اس وجہ سے میں نے اس کو کوکر میں رکھ دیا تاکہ دم کرنے سے جلدی سے گل جائے۔ البتہ اس کا پانی بہت اچھے طریقے سے خشک کر لینا چاہیے۔ بہرحال اس کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیجیے گا تو انشاءاللہ زبردست قسم کا نمکین گوشت گھر میں ہی ریڈی ہو جائے گا، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب چلتے ہیں آج کی بات پہ۔ آج کی بات اس لحاظ سے تکلیف دہ ہے کہ ہمارے ملک میں 12 ربیع الاول کو نہایت احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ بے شک ہم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، بے شک ہم لوگ میں سے کوئی کہتا ہے جی میلاد مناؤ، کوئی کہتا ہے جی میلاد نہیں مناؤ، کوئی کس قسم کی تعویلیں دے گا، کوئی کس قسم کی ہر ایک کے پاس اپنی ریزنز ہیں۔ فرقوں میں بٹنا اسی کو کہتے ہیں کہ بھی وہ اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں آپ کو، اور اپنے ہی رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہم میں سے کوئی بھی انسان کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان کے خون پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ کل ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ایک جگہ نہیں 2 جگہ پر، یعنی وہی 2 جگہیں جو ان کی ہٹ لسٹ میں ہیں ہمارے دشمنوں کے، ایک تو بلوچستان ہے ان کی ہٹ لسٹ میں، تو ایک پھر دوسری طرف ہمارا KPK آ جاتا ہے جو کہ ان کی ہٹ لسٹ میں ہے، کہ ان دونوں جگہوں کو اگر ہم ان کے امن کو تباہ و برباد کر دیں گے، یہاں فرقہ وارائیت کو بہت زیادہ ہوا دیں گے، یہاں پہ لسانی فسادات کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ لوگ ان چیزوں میں ہی پھنسے رہیں گے، اور یہ 2 علاقے، یہ 2 بڑے بڑے صوبے جو ہیں وہ کسی بھی صورت ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے کل بھی یہ دونوں واقعے 12 ربیع الاول کے روز ایک طرف ہنگو میں پیش آتا ہے، جو بالکل مسجد میں نماز کے دوران، جمعے کے خطبے کے دوران وہاں پر یہ خود کو حملہ کروا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف مستنگ میں صرف عام سے لوگ جو تھے بالکل آرام سے اپنے طریقے کے ساتھ وہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبز رنگ کے جھنڈے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ نعتیں کہہ رہے تھے، کیا نعرے لگا رہے تھے؟ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کے نعرے لگا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے، لیکن ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ایسا نشانہ بنایا گیا کہ 50 سے زیادہ لوگوں کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ ان شہداء میں بالکل عام سی عوام، بالکل غریب مسکین سے لوگ شامل تھے۔ یہ کسی بہت بڑی سیاست کے ساتھ کس کمپنی کے ساتھ یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں تھے، یہ عام سے لوگ تھے جن کو مار دیا گیا، اور ان کو مارنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ فرقہ وارائیت کو ہوا دی جائے، کیونکہ ان علاقوں پہ اپنا زور ثابت کرنے کے لیے ہمارے دشمن ممالک ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں۔ بہرحال بہت دکھ والی بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان میں 12 ربیع الاول بھی اب محفوظ نہیں رہا۔ لیجیے جی، ہماری ڈش بھی ریڈی ہے، اس کو روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ کھائیے اور خوب انجوائے کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔